بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام پروفیسر ڈاکٹر نثار الدین ہے۔ میں کنسلٹنٹ ریہیبلیٹیشن میڈیسن اینڈ نیورو ریہیبلیٹیشن فزیشین ہوں۔ آج میں آپ لوگوں کو بچوں میں فوڈ ڈیفارمیٹیز کے بارے میں کچھ معلومات دینا چاہتا ہوں۔ عام طور پہ بعض اوقات بچوں کے جو فوڈ ڈیفارمیٹیز ہیں وہ پیدائشی ہوتے ہیں، جس کو CTEV یا کنجنیٹل ٹیلیپیز ایکوینو وائرس کہا جاتا ہے۔ لیکن کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن میں پیدائش کے وقت ان کے فٹس یا ٹانگیں بالکل صحیح سلامت ہوتے ہیں، لیکن عمر کے ساتھ ساتھ 4 سال 5 سال 6 سال کی عمر میں آہستہ آہستہ ان کے پاؤں ٹیڑھا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور ماں باپ یہی کمپلین کرتے ہیں کہ یہ بچہ پہلے صحیح چلتا تھا، اب جاتے ہوئے بار بار گر جاتا ہے۔ تو یہ جو بچے ہوتے ہیں جن میں کہہ رہے کہ بار بار گر جاتے ہیں، تو ان کو ایک ریہیبلیٹیشن کنسلٹنٹ یا نیورولوجسٹ ان کا معائنہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان بچوں کو فٹ ڈراپ ہے کہ نہیں ہے۔ یہ جو بچے ہوتے ہیں جو بار بار گرتے ہیں اور فٹ ڈراپ کی وجہ سے ان کے لیے پھر ایک اسپیشل ٹیسٹ کیا جاتا ہے جس کو نرو کنڈکشن اسٹڈیز اینڈ الیکٹرومایوگرافی کرتے ہیں۔ ان جو بیماری ہے یہ بیسیکلی ہیریڈیٹری سینسری موٹر پولی نیوروپیتھی کی بیماری ہوتی ہے، جس کو شارکوت میلیٹوک ڈیزیز بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی بھی مینجمنٹ ایک ملٹی ڈسپلنری ٹیم اورینٹڈ اپروچ ہوتا ہے۔ ان بچوں کو اس میں ان کو پیرنٹس کی کاؤنسلنگ ہوتی ہے کہ یہ پروگریسو ڈیزیز ہے، آگے بھی ان کی فیملیز میں اس کے چانسز ہیں، اس کے مختلف ٹائپس ہوتے ہیں، اور اس کی ان کو فوڈ کیئر کے بارے میں بتایا جاتا ہے، کیونکہ ان بچوں کے فٹ میں جب زخم ہو جائیں تو وہ بڑی مشکل سے ٹھیک ہوتے ہیں۔ ان میں بھی اب نارمل پریشر پوائنٹس بیسیکلی ڈیولپ ہوتے ہیں، اور چلنے کے لیے ان کے لیے بریسز کی ضرورت ہوتی ہے، جس کو اینکل فٹ آرتھوسس بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح تو ہوتا ہے کہ ان کی موبلٹی بھی بہتر ہو، اور پیرنٹس کو یہ بھی کاؤنسلنگ دی جاتی ہے کہ آئندہ جو ہے شادیاں وہ قریبی رشتہ داروں میں یعنی فرسٹ کزن میں نہ کریں، تاکہ ان بیماری کے چانسز نہ ہوں۔ تو ان بیماری کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے کیپٹل ڈائگنوسٹک سینٹر G8 مرکز میں پروفیسر ڈاکٹر نثار الدین ہفتے کے دن 1 سے لے کر 5 بجے تک بیٹھا ہوتا ہوں۔ جس نے بھی کوئی اپنا معائنہ کرانا ہے بچوں کے بارے میں تو موسٹ ویلکم، آپ لوگ آ سکتے ہیں۔